السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، پاکستان میں ٹورزم کا شعبہ انتہائی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن یہ ترقی کچھ ناتجربہ کار اور اس شعبہ سے نابلد لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے ناردرن ایریاز میں پے در پہ بہت سے دل خراش واقعات رونما ہوئے ہیں جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہیں، جن میں سوات کا واقعہ یا سوات کا حادثہ تمام پاکستانیوں کی طرح میری روح کو بھی زخموں سے چور چور کر گیا۔ جن میں سوات کا واقعہ قابل مذمت اور دل دہلا دینے والا ہے۔ سوات کا یہ حادثہ تمام پاکستانیوں کی طرح میری روح کو بھی زخموں سے چور چور کر گیا۔ یہ واقعہ سراسر انتظامی امور کا شاخسانہ ہے۔ مدین، باغ ڈھیری، خوازہ خیلہ، چار باغ، فضا گٹھ اور سوات، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے یہ سیلاب گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ سب سے پہلے تو سیلاب جب مدین سے نکلا تو کیا فرض نہیں تھا وہاں کی انتظامیہ کا کہ وہ نیچے کے تمام علاقوں میں فوری طور پر اطلاع کرے اور الرٹ جاری کرے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد کسی کی تضحیک نہیں، انتظامیہ اور ٹورسٹ دونوں کو ان کی ذمہ داریاں بتانا ہے۔ جتنی ذمہ داری ٹورسٹ کی ہے اس سے ڈبل ذمہ داری انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی حادثہ کی ذمہ دار وہاں کی مقامی انتظامیہ ہوتی ہے، جیسا کہ سوات کے واقعہ میں ہے۔ مدین کی انتظامیہ کا فرض تھا کہ وہ باغ ڈیری اور نیچے کے علاقوں میں فوری طور پر اطلاع پہنچائیں کہ سیلابی ریلے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو انتظامیہ فوری طور پر دریا اور اس کے مضافات سے لوگوں کو باہر نکالے اور محفوظ مقامات پر پہنچائے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 70 سے 80 فٹ کا یہ وایا جہاں پر یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، زیادہ سے زیادہ 100 فٹ کا وایا ہوگا جہاں پر یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، تو ان کو ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا؟ اسی دریائے سوات میں جگہ جگہ ایسکیویٹر موجود ہوتے ہیں، ڈمپر موجود ہوتے ہیں، تو کیا انتظامیہ کا یہ فرض نہیں تھا کہ وہ 1122 کی مدد سے اور ایسکیویٹر کی مدد سے وہ اس دریا کے اندر پہنچتے؟ کیونکہ ایسکیویٹر ایک ایسی ہیوی مشینری ہے جس کو پانی بہا کر نہیں لے جا سکتا۔ تو میرے خیال میں 4 ایسکیویٹر بہت تھے کہ وہ ان لوگوں کو ایک ایک کر کے وہاں سے نکال لیتے اگر اس پر کوشش کی جاتی اور عمل کیا جاتا، لیکن یہ بے حسی ان لوگوں کی تھی۔ بے حسوں کو اور اپنی ڈیوٹی سے غفلت کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ پورے سوات میں بلال خان بوٹ رائیڈر ایک ایسا شخص تھا جس نے کوشش کی اور کچھ لوگوں کو بچا سکا اور ریسکیو کر کے کنارے پر لے کر آیا، اور اس شخص نے بہت سی ڈیڈ باڈیز بھی کوشش کر کے ریکور کی اور ان کے لواحقین تک پہنچانے کا باعث بنا۔ اس شخص نے اپنی مدد آپ کے تحت جو کر سکتا تھا کیا، لیکن مقامی اور صوبائی گورنمنٹ سے اس شخص کو اپریسیشن ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ اس کا مشکل کام تھا۔ اور اس کے بعد کچھ بے حسی ایسے کچھ لوگوں کی ہے جو ہمارے ٹورسٹ حضرات ہیں، وہ اپنے بچوں کو خود جہنم میں دھکیلتے ہیں، ایسی جگہ پر کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ اگر ایک بار ان کا پاؤں سلپ ہو جائے تو وہ دوبارہ ہاتھ میں آنے والے نہیں۔ ہم کیوں اتنے بے حس ہیں؟ ہم کیوں اتنے سیلفش ہیں کہ ہم کام کرنے والوں کے لیے اپریسیشن کا باعث نہیں بنتے اور جو غلط کرنے والے ہیں ان کی پشت پناہی کرتے ہیں؟ ایک یہ شخص ہے جو انتہائی قابل احترام اور انتہائی مخلص آدمی ہے اور جس نے پوری محنت اور ایمانداری سے اور جان فشانی سے کام کیا اور لوگوں کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ اور دوسرا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایڈونچر لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ ہم بہت ایڈونچرس ہیں، لیکن پھر وہ پانی کی
بہت سی بے رحم موجوں کے سپرد ہو جاتے ہیں اور پھر صرف ان کے بچ جانے والے فیملی کے لوگ ان کے لیے صرف آہو بکاف کر سکتے ہیں۔ خدارہ ایڈونچر کریں لیکن سیفٹی میئرز کے ساتھ، بغیر سیفٹی میئرز کے ایڈونچر کرنا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ اور کچھ ایسی فیشنیبل عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو موت کے منہ میں دھکیلتی ہیں۔ خدا کے لیے ایسی ایکٹیویٹی سے باز رہیں اور ایسی جگہ سے، ایسے پانی سے جہاں پر بہاؤ بہت تیز ہے۔ ان حضرت صاحب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بچے کو چھوٹے پتھر پر کھڑا کیا اور خود پھر چھوٹے پتھر پر پہنچے اور اسے بڑے پتھر پر لے کے گئے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بڑے پتھر بھی اتنے محفوظ نہیں ہیں، کبھی ان کے نیچے سے بھی ریت نکل سکتی ہے اور آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے یہ سلسلہ کہ یہ بڑا پتھر بھی پانی کے بہاؤ سے لڑک سکتا ہے۔ پہاڑوں میں جانے والوں کے لیے کچھ گزارشات ہیں جن پر ضرور عمل کریں۔ مثلاً آپ پہاڑوں میں پہلی دفعہ جانے والے ہوں یا مسلسل جانے والے ہوں، موسم کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ مثلاً مونسون کا موسم ہے تو یاد رکھیں لینڈ سلائیڈ اور سیلابی صورتحال آپ کو کہیں بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو آبی گزرگاہوں اور دریا کی حدود سے دور رکھیں۔ راستوں کی معلومات ضرور حاصل کریں جو کہ علاقے کی پولیس اور ٹورزم سینٹر یا مقامی ہوٹل مالکان آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی علاقے میں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ جا رہے ہیں تو اپنی گاڑی کی سپیڈ 35 سے 45 کلومیٹر کے درمیان رکھیں۔ زیادہ سپیڈ نقصان کا باعث ہے کیونکہ اچانک موڑ اور سڑک کی کنڈیشن آپ کو مقامی ڈرائیور کی نسبت معلومات نہیں۔ گیلی سڑک پر آپ کی گاڑی سلپ ہو سکتی ہے۔ گیلی سڑک اور کھڑی ڈھلوان پر لو گیئر استعمال کریں۔ تیز بارش یا دھند کی صورت میں محفوظ جگہ پر پناہ لیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ مقامی ایمرجنسی فون نمبرز اپنے فون میں ضرور محفوظ کریں۔ جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں چلنے والے فون نیٹ ورک کی دستیابی کا ضرور معلوم کریں اور اس نیٹ ورک کی سم آپ کے فون میں ضرور ہونی چاہیے۔ پانی کے تیز بہاؤ والی جگہ پر کبھی بھی چھوٹے یا بڑے پتھروں پر اعتبار مت کریں، وہ کبھی بھی اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تیز بہاؤ والے پانی اور دریا میں کشتی رانی کے دوران ہمیشہ سیفٹی جیکٹ ضرور استعمال کریں۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی تیز بہاؤ والے پانی کے قریب مت جانے دیں۔ ہمیشہ تجربہ کار لوگوں مثلاً ٹور آپریٹر، بس، وین، جیپ یا کار ڈرائیور کا انتخاب کریں۔ کبھی نئے اور کم عمر ڈرائیور اور ٹور آپریٹر کے ساتھ اپنی جان کو داؤ پر مت لگائیں۔ آپ کی سیلفی آپ کی سیفٹی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنی سیفٹی کا خاص خیال رکھیں۔ خرچہ بچانے کے چکر میں لمٹ سے زیادہ لوگوں کو گاڑی میں سوار مت کریں۔ سڑک میں ٹریفک جام ہونے کی صورت میں آپ کا تھوڑا صبر اور باری کا انتظار آپ کو بڑی کوفت اور پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ فطرت خوبصورت ہے مگر بے رحم ہو سکتی ہے۔ احتیاط نہ صرف آپ کی جان بچاتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کے بارے میں اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچ سکے۔ آپ کے تعاون کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔